شہید محترمہ بینظیر ان کامیابیوں کے بعد جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کا آغاز رکھی اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں یہ سفر کا آپ کا سیاسی سپیس کا آغاز ملا آپ کو۔ گلگت بلتستان کے عوام جو محب وطن پاکستانی ہیں اپنا جدوجہد جمہوری انداز میں اپنے حقوق کا جدوجہد جمہوری انداز میں برقرار رکھے ہیں، اور جب صدر زرداری کو موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان میں انتظامی صوبہ اور آپ کے یہ جو پورا انتظامی نظام ہے یہ آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کو دیا۔ آپ کا صوبہ کے ساتھ ساتھ انتظامی صوبہ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا شناخت، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ اب گلگت بلتستان میں ایک نیا نسل سامنے آ گیا ہے اور ایک نیا نسل نے یہ جدوجہد کا ذمہ داری اب سونپا، اور جہاں نیا نسل یہ جدوجہد یہاں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سطح پر یہ نیا نسل آپ کا جدوجہد آگے لے کے جائیں گے۔ اور ہمارا یہ خواہش ہے، میرا یہ خواب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری کا نام تو صحیح لیکن وہ آئینی حقوق دلوایا جائے۔ ان کو میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں۔ یہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے، یہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملا ہے، 3 بنیادی اصولوں پہ ہمیں یہ مینڈیٹ ملا ہے۔ وہ 3 بنیادی اصول جو میرے منشور کا حصہ تھا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دو، اور گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دو۔ تو یہ مینڈیٹ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اب ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو قائل کریں، ہم حکومت پاکستان کو قائل کریں، اسی جماعتوں پر ایک پیج پہ لا کے کنسنسس بنا کے یہ حق حاکمیت آئینی حقوق کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جو حق ملکیت کا آپ کا مطالبہ ہے، جو حق ملکیت کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اب ذمہ داری ہے آپ کا حکومت کا، آپ کی اپنا حکومت کا، کہ اس وعدہ پہ عمل درآمد کیا جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنائیں، پہاڑ کا چھوٹی سے لے کے دریا کے کنارے۔ ہم یہ سلسلہ ایک جمہوری انداز میں کرنا چاہیں گے، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیں گے، تاکہ نہ صرف ہم آپ کو اپنے حق ملکیت دلوا دیں مگر پھر اس کا فائدہ، اس کا معاشی فائدہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ اور میں صرف آپ کو تجویز دے سکتا ہوں، اور تجویز یہی دوں گا کہ جو آپ کا یہ زمین ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو حق ملکیت کے حوالے سے لیجسلیشن بھی کیا ہے، اب وہ جو قابل کاشت زمین ہے، جو قابل تقسیم زمین ہے، وہ آپس میں آپ تقسیم بھی کریں گے۔ جو ناقابل کاشت ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہے، آپ کا پاس وہ حق ملکیت ہوگا۔ اب اس زمین کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی، میں تو تجویز ہی دے سکتا ہوں۔ اور تجویز ایک یہ تجویز ہے کہ جو قابل کاشت زمین ہے، جب وہ قابل کاشت زمین اور قابل تقسیم زمین کا تقسیم ہو جائے تو میرا تجویز یہ ہوگا کہ آپ کلیکٹیوز بنائیں، فارمنگ کلیکٹیوز بنائیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے زمیندار ہیں وہ مل کے فارمنگ کلیکٹیو بنا کے مل کے آپ کے پاس کلیکٹیو پاور ہوگا، کلیکٹیو بارگننگ پاور ہوگا، کلیکٹیو خریدنے کا پاور ہوگا۔ آپ کے انپٹس پہ، اپنے لونز پہ، اپنے قرضوں پہ آپ کو ایک معاشی موقع ملے گا کہ ذرائع آمدنی کا
इंट्रोडक्शन करे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन करके उसका फ़ायदा लो। जो नाकाबिल काश ज़मीन है या जो काबिल काश ज़मीन है, जो काबिल तकसीम ज़मीन है, अगर आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बड़े स्केल पे फार्मिंग कर सकते हैं। आप चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो भी मंसूबा ला कर आना चाहते हैं आप इन्हीं ज़मीन पे लेकर आ सकते हैं, ताकि जब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब हो तो उसका फ़ायदा, उसका मुनाफा आपके जेब में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जेब में पहुंचे। या आपने ये कलेक्टिव भी नहीं करना है, आपने पीपीपी नहीं करना है, ये तो आपकी मर्जी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अपना ज़मीन है, आप खुद फैसला करें कि आपने इस ज़मीन के साथ क्या करना। और आखिरी जो हमारे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, उनको हक़े रोज़गार दिलवाना है। मुआशी मुश्किलात आपके सामने हैं, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे हमारा सीएम साहब ने उस पर कुछ बात भी किया है, मगर हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम ये जाने, पहचाने, ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम रोज़गार के मौके यहाँ के नौजवानों को फराहम करें। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए ऐसे मुआशी माहौल बनाया जाए कि यहाँ के अवाम को उनके हक़े रोज़गार मिले। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमारा वज़ीर आला साहब ने आज ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान में हम रोज़गार मेरिट पे देंगे। सबसे ज़्यादा मेरिट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मेरिट के हक़ पे कोई डाका मारे। मैं आप सबका, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मेरे कारकुनों के, मेरे पार्टी वर्कर्स के, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और उसके बाद अपना पूरा तावन का, अपना पूरा सपोर्ट का ना सिर्फ वादा किया, यकीनी तौर पे, अमली तौर पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हमारा सीएम के उम्मीदवार को वोट देने के लिए ऑब्वियसली पहले दिन के से तैयार थे, लेकिन दूसरा दिन पे जो है मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट भी तस्लीम किया, हमें सपोर्ट भी किया। और मैं मेरे मुस्लिम लीग के साथी को, मुस्लिम लीग के दोस्तों को, वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ऑब्वियसली जो मकामी टीम है जो उनके लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मिलके इस खित्ते के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और मैं मुस्लिम लीग नवाज के बाद जो यहाँ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और फिर जो आईपीपी के जमात वफाक में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और हमारा इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत साजी में शामिल हैं। और उनको भी मैं ये यकीन दहानी दिलवाना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमने मिल के इस सूबे के, इस खित्ते के अवाम की खिदमत करेंगे। जो यहाँ हमने काम करना है वो हम मिल के करेंगे, जो वफाक में हमने काम मिल के करना है इंशाअल्लाह ताला हम मिल के करेंगे। और मैं चाह ये रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में हम एक नया सियासी मिसाल कायम करें। पाकिस्तान में सियासत एक गाली बन चुका है, पाकिस्तान लड़ाई झगड़ा क्या, दुश्मनी का एक दूसरा नाम बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला जैसे गिलगित बल्तिस्तान के वोटर ने, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं इस इलेक्शन में, हमारा और हमारा हुकूमत का इरादा होगा कि जो पाकिस्तान में सियासत बदनाम हुआ है वो मिथ इंशाअल्लाह ताला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम तोड़ेंगे।
تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے محنت کریں گے. جو یہاں سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے حکومت کے حوالے سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورا ایک نیک نیتی کے ساتھ اور پورے محنت کے ساتھ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کام کریں. جو وفاقی سطح پہ ہمیں وفاقی حکومت سے مدد چاہیے، میں اپنے آئی پی پی کے دوستوں سے اور مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وفاق میں ایشوز ہم مل کے اٹھائیں گے اور مل کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اپنے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور آخر اسی کانٹیکس میں ساتھ ساتھ جو ایم ڈبلیو ایم کے اور تحریک انصاف کے سپورٹڈ امیدوار ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی میرا چیف منسٹر امجد ایڈوکیٹ صاحب کی بلا مقابلہ تاریخی انتخابات میں ان کا بھی کردار تھا اور ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور میں ان کو جو جماعتیں، جو سیاستدان، یہ الیکشن شاید اس میں آپ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہو سکے، لیکن یہ حکومت کسی ایک جماعت کا حکومت نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو حکومت ہے وہ الیکشن جیتنے والے کے لیے کا حکومت بھی ہے اور الیکشن ہارنے والے کے حکومت بھی ہے. اور ان کو بھی میں یہ یقین دہانی دلوانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امجد ایڈوکیٹ کے نظر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، نہ مسلم لیگ نون کا کارکن، نہ آئی پی پی کے کارکن، نہ تحریک انصاف کے کارکن، نہ ایم ڈبلیو ایم کے کارکن کو کوئی ہم فرق محسوس ہونے دیں گے. آپ سب گلگت بلتستان کے شہری ہیں. آپ کا خیال رکھنا، اپنا دکھ درد میں شامل ہونا، آپ کا آواز بنا، آپ کے لیے جد و جہد کرنا اب میرا اور امجد ایڈوکیٹ صاحب اور ان کا جو ٹیم آنے والا ہے ان کا ذمہ داری ہوگا. آپ دعا کریں کہ ہم اس جد و جہد میں، اس محنت میں کامیاب ہو. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کا اس اناؤنسمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں کہ سردیوں سے پہلے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں ہم لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے. ملک بھر میں جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد جو سیاست کی نرسریز ہے، جو آنے والے نسلوں اور آنے والے جنریشن کے سیاسی قائدین ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اسی لوکل باڈی الیکشنز میں سامنے آئیں گے. اور ہم خود یہ اونس لیتے ہیں کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ سردیوں سے پہلے ہم یہ الیکشنز کروائیں. جو گلگت بلتستان میں آپ کا منشور ہے وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے. جو میرا منشور ہے اس کے بارے میں نے تھوڑا آپ سے بات کیا ہے. میں ایک تو اور پوائنٹس کا ذکر کر کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. جو اس علاقہ کا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور ہم اس دن کو ان آفیسرز کو اور ان سپاہیوں کو سلام پیش کرنا چاہیں گے کہ دنیا کا ٹفسٹ بارڈر کو مین کرتے ہوئے کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو بارڈرز ہے یہ دنیا کا سب سے اونچی، سب سے زیادہ جو موسم خراب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ہارڈ ایریاز ہیں وہ گلگت بلتستان کے کشمیر کے بارڈرز ہیں، جہاں بھارت کا فوج ایک طرف تو پاکستان دوسرے طرف. اور اس فوج نے، ان سپاہیوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کے عوام کا تحفظ کیا ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان علاقے میں رہنے والے عوام ان کا یہ قربانیوں کا قدر بھی کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام اس بات کا فخر کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر کی جو سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ یہاں آ کے ہمارا دفاع کرتے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا میزبانی کریں. جو بھی ان کے مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پہلا پرائیورٹی پہ ہمارا وزیر اعلیٰ اور ہمارا حکومت ان کا مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ
ہم بھارت کو صاف یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمارا آپس میں تو سیاست چلتا رہے گا، آپس میں اختلاف تو چلتا رہے گا، لیکن جو آپ کے خلاف ہمارا عزم ہے، جو ہماری حقوق کی جدوجہد ہے، اس میں تمام پاکستانی، تمام گلگت بلتستان کے شہری، تمام آزاد کشمیر کے شہری ایک ہے، اور ہم صاف مودی سرکار کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جنگ میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، اس ملک نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دلوائی. یہ عبرتناک شکست آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے. اسرائیل میں ایران کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا. پہلے انہوں نے حملہ کیا، جب ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی کہ اندرون مداخلت کر کے ایران میں رہنے والے لوگوں کو ورگلائے، اپنا سیاستدانوں، اپنا قائدین، اپنے ملک کے خلاف ان کو ورگلائے تاکہ وہ اس رژیم کو ٹاپل کرے، وہ اپنا رژیم کے خلاف بغاوت کرے. اسرائیل کا سازش ناکام ہوا، اور میں آج گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سازش ناکام ہوگا. پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اور جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے شہریوں کو کہ انہوں نے ملٹری سطح پہ اسرائیل کو شکست دلوایا، پھر جو ان کا ملک کے اندرونی سازش میں مداخلت کر کے اسرائیل سازش کر رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے عوام کو جنہوں نے اس سازش کو بھی ناکام کروایا. اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی جو پاکستان کی اندر بھارت مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اس سازش کو ناکام کروائیں گے. ہم نے دیکھا کہ یہ جب آپ نے ملٹری سطح پہ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا، تو اب وہ انڈس کو، سندھو کو طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے. ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو مرسو سننا دیسو ہمارا نعرہ ہے پورا ملک کے لیے، اور مرسو مرسو سندھو نہ دیسو، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سندھ کا معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہیں اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے. اور آخر میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا، جو گلگت بلتستان میں میرا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار،
یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کا جو سیاسی جدوجہد ہے اور جس انداز سے گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آواز اور اپنے سیاسی جدوجہد نسل در نسل لڑ کے پہلے افسیار کا نظام کا خاتمہ کا حاصل کیا، پھر سیاسی نظام کا بندوبست کیا، پھر انتظامی کے نظام کا بندوبست کیا، اور اب ایک نیا آغاز ہوا ہے ہمارا جدوجہد کہ ہم حق حاکمیت آئینی حقوق کی صورت میں لیں. تو اب ایک نیا نسل کشمیر میں بھی بس رہا ہے. ایک نیا نسل کشمیر میں اپنے حقوق کے جدوجہد لڑنا چاہتے ہیں. عناصر ہیں کو دشمن عناصر ہیں، وہ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ان کو ورگلا کے ایک غلط سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کشمیر کے عوام کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا جو 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ہم اس ساتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کشمیر جا رہا ہوں، میرا منشور ہوگا کہ آنے والے نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 1947 سے چلا رہے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ رویہ، وہ سٹیٹس کو اب 2026 میں نہیں چل سکتا. اب نیا نسل نے اپنا نیا سوچ سامنے لے کر آنا ہے. کسی ایک کشمیری، کسی ایک گلگت بلتستان کا شہری اور کسی ایک پاکستان کا شہری عالمی سطح کا کشمیر کے جدوجہد پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا عالمی جدوجہد کو برقرار رکھتے ہوئے، پورا تحفظ دلواتے ہوئے، یہ بات کرنا تو ہمارا اور آپ کا اور ہر شہری کا حق ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے کشمیر کا جدوجہد کو تحفظ دلواتے ہوئے کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم عبوری طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو مزید حق حاکمیت دلوا دے، مزید حق ملکیت دلوا دے، ان کی امیدوں کے مطابق حق روزگار دلوا دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے راستہ دکھایا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیاسی سفر آزاد کشمیر میں بھی یہ پیغام اور یہ منشور لے کے جائیں گے. اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، اپنا سیاسی حقوق استعمال کرے. آپ کا سیاسی ہتھیار اپنا ووٹ ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. آپ حصہ لو، انتخابات میں شامل ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، دوسرے جماعت اپنے منشور لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس فیصلہ کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک جوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کنونشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا رکھا جائے، جہاں ہم اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ اپنا منشور، اپنا نظریہ پیش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عبوری طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا. اب اس کا شکل کیا ہوگا، اب کیسے، کیا عبوری نام دیں گے، وہ ہم مل کے فیصلہ کریں، لیکن آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے. یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا اور میں گلگت بلتستان میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ عبوری کہہ دے، بھلے آپ ان کو ایم این اے کا نام نہ دے، آپ ان کو سفیر کا نام دے، مگر ساتھ بٹھائے میرے. میں چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کا ایم این اے کے ساتھ ساتھ مظفر آباد اور گلگت کا ایم این اے سفیر کے نام پہ، عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری مکمل نہ ہو
میں چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہو. عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری اور عالمی سطح کا جدوجہد مکمل نہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے آزاد کشمیر کے نمائندے حکومت کا حصہ بنے. چلے عبوری پہ سفیر کے حیثیت میں، مگر ان کا آواز پارلیمان میں، سینٹ میں اور کیبنٹ میں کیوں نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام نہ صرف سیاسی طور پہ، نہ صرف آئینی طور پہ، مگر معاشی طور پہ ان کا آواز سنا جائے. آپ عبوری طور پہ صحیح، لیکن عبوری طور پہ اور ان کے سفیر کے نام پہ تو نیشنل فائنانس کمیشن میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ اب نیا نسل کا جدوجہد ہے، اور یہ نیا نسل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کی سیاست کے دائرے میں رہ کے یہ جدوجہد اس پہ ہم محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. ہم حق حاکمیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کرے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کرے. اس کا جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے جو میں نے نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں. کب تک چلے گا کہ آزاد کشمیر کے حکومت سازی میں، آزاد کشمیر کے فیصلوں میں پنجاب حکومت، صوبائی سندھ کا حکومت، پختونخوا کا حکومت کا اتنا بھاری آواز ہو؟ میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ پنجاب اپنے صوبہ سندھ کے فیصلے کرے، ویسے ہی جیسے صوبہ پنجاب برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ سندھ ان کا صوبے کے فیصلے کرے، اور اسی انداز میں گلگت بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا. تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ ہاں، میرا ایک تجویز ہے، مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا، مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے. کے ساتھ حق ملکیت کا دعویٰ، جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے دریا کے کنارہ حق ملکیت آپ کا، ویسے ہی ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی کے لیے جو موقف ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میرا منشور کا حصہ ہے، میرا دعویٰ ہے کشمیر کے عوام کا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے آپ کا دریا کے کنارے تک حق ملکیت ہمیں کشمیر کے عوام کو دلوانا پڑے گا. جو آج کل کشمیر کے عوام کے لیے ہم نے حق حاکمیت کے بارے میں جو نعرہ اٹھایا ہے، وہ حق ملکیت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتے. جو سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ فکر مند ہیں مہاجرین کے حقوق کے حوالے سے، مہاجرین کے نمائندگی کے حوالے سے، مہاجرین کے ووٹ کے حوالے سے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کا نمائندگی کا حق، ان کا ووٹ کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر کشمیر کا حق حاکمیت پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو اتنا زور سے کشمیر کے مہاجرین کے پوائنٹس اٹھاتے ہیں، ذرا یاد رکھے کہ آج تک جو کشمیر کے ویلی میں مہاجرین بستے ہیں، جو 1947 کے بعد یہ سفر انہوں نے طے کر کے ہمارے یہ آزاد کشمیر کے خطے میں شامل ہوئے، وہ آج تک اپنے حق ملکیت کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو حق حاکمیت میں دلوائیں گے، اور حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام، کشمیر کے عوام خود بخود اپنا حق روزگار کا بندوبست کر سکیں گے. یہ پاکستان کا معیشت کا اگر کوئی نور کسی علاقے کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ آزاد گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. آپ کو میں حق حاکمیت دلواؤں،
آپ کو میں حق ملکیت دلواؤں، آپ نہ صرف اپنے حق روزگار کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے حق روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی انداز میں اور جمہوری انداز میں سیاست کے دائرے میں رہ کے، انسٹیٹیوشنز میں، پارلیمان کے اندر رہ کے جدوجہد کیا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے مودی کا سازش کو ناکام کرنا ہے تو ہم نے اپنے عوام کے ساتھ جوڑ کے جدوجہد کر کے جو کام ملک کے اندر کرنا ہے وہ مل کے کرنا ہے، جو کام ملک کے باہر کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی مل کے کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر گلگت بلتستان کے جیالو، گلگت بلتستان کے جیالیوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں آج کہہ سکتا ہوں، آج کی وجہ سے، آپ کی خون پہ سینے کی محنت کی وجہ سے میں آج کہہ سکتا ہوں کہ پانچوں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ بہت بہت شکریہ، مبارک ہو آپ کو۔